لیکن مالک کی عدالت یوں نہیں ہے. اگر کوئی مالک کی عدالت میں جائے اور اپنے جرم کا اقرار کر لے تو پھر مالک یوں نہیں کرتا کہ چونکہ اعتراف کیا ہے لہذا اس کو سزا دینی ہے. قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کا اعتراف کر لے اور پھر مالک کی عدالت میں آ جائے تو مالک صرف یہ نہیں اس کے جرم کو معاف کرتا ہے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اس کے جرم کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے, گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو جج کی عدالت میں اقبالی مجرم کو سزا ملتی ہے اور مالک کی عدالت میں اقبالی مجرم کا جرم معاف کر کے اس کے جرم کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. اگر قاضی اور جج اقبالی مجرم کو کسی وجہ سے معاف بھی کر دے تو معاف کرنے کے بعد پھر اس کی وہاں پر ترقیاں نہیں دیتا کہ اس کی جگہ پہ اس کی اچھائیاں لکھ دے. ایک 18ویں گریڈ کا افسر تھا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, جج اس کو سزا دینے لگے. جج اس کا کیس سنتا ہے اور کہتا ہے سر میرے خلاف گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اعتراف کرتا ہوں میں نے کرپشن کی ہے اور آئندہ نہیں کروں گا. تو جج صاحب فرمائیں چونکہ اعتراف کیا ہے لہذا میں اس کو 18ویں گریڈ سے اب 20ویں گریڈ کا افسر بنا دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن مالک کی عدالت میں اعتراف جرم کرنے والے کے صرف جرم کو معاف نہیں کرتے بلکہ جرم کی جگہ خوبیاں اور نیکی لکھ دی جاتی ہے. مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک تیسرا فرق یہ ہے, اگر عدالت قاضی کی ہو, اگر عدالت جج کی ہو اور یہ عدالت جج کی عدالت میں ملزم پیش ہو, اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے, وہ جیل میں چلا جائے, رہا ہو کر واپس آ جائے, اس نے سزا پوری کی ہے اور وہ نکل گیا ہے یا وہ سزا کی نوبت نہیں آتی, جج ایک آدمی کو معاف کر دیتا ہے, بری کر دیتا ہے. لیکن بری کرنے کے بعد جج ایسا کبھی نہیں کرتا اس بندے کے ریکارڈ کو ختم کر دیا جائے. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ کوئی آدمی منشیات کا دھندا کرتا تھا لیکن ایک وقت آیا ان کے علاقے میں جماعت آئی, ان کی بات سنی ہے, جماعت کے ساتھ چلا گیا, توبہ کی توفیق مل گئی, مسجد میں جمعے کے لیے آیا, امام صاحب کا بیان سنا, توبہ کی توفیق مل گئی ہے, کسی خانقاہ کے قریب سے گزرا, اللہ اللہ کی آواز آئی, مسجد و خانقاہ میں گیا, کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اس نے توبہ کر لی. اب اس نے منشیات کے دھندے کو چھوڑ دیا ہے, منشیات کے دھندے کو چھوڑا. یہ کسی عدالت میں تھا, جج نے بری بھی کیا, منشیات کا دھندا بھی چھوڑا. اگر 6 ماہ بعد وہاں پہ پھر ضرورت پڑے کہ منشیات کے اڈے ہیں, ہم نے منشیات والوں کو پکڑنا ہے, تو ایس ایچ او صاحب اسے بھی بلائیں گے. وہ آ کر کہے سر میں نے تو داڑھی رکھ لی ہے, میں تو پگڑی باندھ لی ہے, مجھے تو 6 سال ہو گئے, میں تو سالانہ چلا لگا رہا ہوں, میں تو جرم کرتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا ہے. جج صاحب وہ ایس ایچ او صاحب فرمائیں گے ہمارے ریکارڈ میں تمہارا نام درج ہے, ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا, لیکن تمہیں یہ تو پتا ہوگا نا یہ دھندا اور کون کرتا ہے, یہ تو تمہارے علم میں ہوگا اور کون کرتا ہے. قاضی اور جج کی عدالت سے اگر کوئی بندہ بری ہو بھی جائے تو عدالتیں اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی, ریکارڈ یافتہ وہ ہوتا ہے, بوقت ضرورت اسے عدالت میں طلب کر لیا جاتا ہے. لیکن مالک کی عدالت یوں نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے اذا تاب العبد, جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرمانے کا فیصلہ فرما دے, انس اللہ ذالک الحفظہ, جو فرشتے گناہ لکھتے تھے اللہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں, وجوارحہ, جن اعضاء سے گناہ کیا اللہ ان اعضاء کو بھلا دیتے ہیں, ومعالمہ من الارض, زمین کے جس کونے پہ گناہ کیا اللہ اس زمین کو بھلا دیتے ہیں, حتی یلقی اللہ, یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات یوں کرتا ہے, لیس علیہ من اللہ شاہد بذنب, اس کے خلاف گواہ کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قاضی اور جج اگر کسی مجرم کو معاف کر بھی دے اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھتے ہیں, لیکن مالک جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے ریکارڈ ہی کو ختم کر دیتا.